अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हिस्ट्री हब स्टूडियो में खुश आमदीद। क्या आप एक ऐसी सरज़मीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ की मिट्टी में सदियों की दास्तानें दफन हैं और हवाओं में हुस्न के गीत गूंजते हैं? एक ऐसा मुल्क जो मिस्र के बाद अरब दुनिया की सबसे दिलकश और हसीन रियासत कहलाता है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे जादुई सफ़र पर ले जा रहे हैं जहाँ के नीले शहर की कहानियाँ, कासाब्लांका की चकाचौंध और रातों की रंगीन महफिलें आपको हैरान कर देंगी। और इस सरज़मीन का पाकिस्तान से ऐसा गहरा ताल्लुक क्या है कि यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ऐसी ही बेशुमार दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी, क्योंकि आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं मराकश की। इस सफ़र को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल हिस्ट्री हब स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस नाकाबिले फरामोश सफ़र का आगाज़ करते हैं। मराकश, जिसकी तारीख इस्लाम से गहरी वाबस्ता है, ये इलाका पहले बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी में इस्लामी फतवात के दौरान हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में यहाँ इस्लाम फैला। मकामी बर्बर कबीलों ने इब्तिदा में मुज़ाहिमत की, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के सबसे बहादुर सिपाही साबित हुए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही बर्बर सिपाही तारिक बिन ज़ियाद वो अजीम जर्नेल थे जिन्होंने 711 ईस्वी में हिस्पानिया को फतह किया। इसका वो तारीखी जुमला आज भी तारीख का हिस्सा है जब उन्होंने अपने जहाज़ जलाने का हुक्म दिया और कहा, अब या तो फतह है या शहादत, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यही वो बात था जिसने स्पेन में 800 साल तक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। लेकिन वक्त बदला और मराकश पर फ्रांस और स्पेन का कब्ज़ा हो गया। आज़ादी की तारीख 1944 में शुरू हुई। 1992 में मराकश के सुल्तान मोहम्मद पंजम ने अपने रहनुमा अहमद को अक़वाम मुत्तहिदा में मराकश की आज़ादी की बात करने के लिए भेजा, लेकिन फ्रांस के नुमाइंदे ने इन्हें बोलने से रोक दिया, ये कहते हुए कि मराकश तो फ्रांस की कॉलोनी है, इसे बोलने की इजाज़त नहीं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस मौका पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान मौजूद थे, जिन्होंने एक मुसलमान रहनुमा के साथ होने वाले इस नारवा सलूक को देखा और रातों रात न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से अहमद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करा दिया। अगले दिन अहमद ने पाकिस्तानी नुमाइंदे की कुर्सी से खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में मराकश की आज़ादी के हक़ में ज़ोरदार तकरीर की। इस एक तकरीर ने मराकश की आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। 1956 में मराकश को आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद सुल्तान मोहम्मद पंजम ने अहमद को मराकश का पहला वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। वो अपने दफ्तर में हमेशा एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की कापी लटकाए रखते थे और हर आने वाले को ये कहानी सुनाते थे। शायद यही वजह है कि मराकश के लोग आज भी पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मराकश, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर किंगडम ऑफ मराकश कहा जाता है, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ के वासियों के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। यह शुमाली अफ्रीका के मगरबी किनारे पर वाक़ई खुशहाल और पुरसुकून मुल्क है, जहाँ कुदरत ने अपने रंग बखेर दिए हैं। यहाँ के सरसब्ज़ पहाड़, वसी और ज़रख़ेज़ मैदान, सहरा का तवील सिलसिला और बहते दरिया सब मिलकर एक ऐसा दिलकश मंजर पेश करते हैं कि देखने वाला दम बखुद रह जाता है। आज ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल मगरबी मुल्क है। इसका कुल रकबा 4,46,550 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 250 मुरबा किलोमीटर पानी भी मौजूद है। इसकी सरहदें मशरक़ में अलजाज़ायर और जनूब में मगरबी सहारा से मिलती हैं, जिसका सबसे तवील बॉर्डर अलजाज़ायर से मुंसलिक है। मराकश की कुल आबादी 3,74,93,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 38वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। यहाँ फ़ी मुरबा किलोमीटर 79 अफराद रिहाइश पज़ीर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोरक्को का दारुल हुकूमत रबात सिटी है, जिसे अरबी में अल रबात कहा जाता है। ये मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जो बहर ओकेनूस के किनारे दरिया के ऊपर वाक़ है। रबात का कुल रकबा 117 मुरबा किलोमीटर है और इसकी मेट्रोपॉलिटन आबादी तकरीबन 55 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। रबात की खूबसूरती का ये आलम है कि सियाहों की ये पहली तरजीह होती है कि वो इसी शहर में क़याम करें। 1955 में आज़ादी के बाद मराकश ने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। ये शहर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, तामीरात और सियाहत जैसी सनतों का मरकज़ है। यहाँ कई तारीखी और दीदा ज़ेब मकामात भी मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, मराकश के लोग खुश मिजाज समझे जाते हैं। यहाँ की ख़वातीन पर्दे में भी नज़र आती हैं और मगरबी तर्ज के लिबास भी ज़ेब तन करती हैं। मराकश के लोग ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियाँ शीशा क्लब और नाइट क्लब्स में जाना बेहद पसंद करते हैं।
یہاں خوبصورت لڑکیاں رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں شراب کا استعمال بھی کافی عام ہے۔ مراکشی لڑکیاں دنیا کے کئی ممالک خصوصاً دبئی، قطر اور کویت جیسے عرب ممالک میں ڈانس کلب اور تفریح مقامات پر کام کرتی ہیں اور انہیں مراکو گرلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مراکش کے شہروں پر ملکی اور غیر ملکی سیاح یورپی ماحول سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں، جہاں آزادی کا ماحول عام ہے۔ معزز دوستو، اب ہم آپ کو مراکش کے اس عجوبے کی سیر کرواتے ہیں جسے بلو سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مراکش بلکہ پوری دنیا میں اپنی انفرادیت اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے تمام گھر نیلے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو اسے ایک جادوئی اور دلکش منظر دیتے ہیں۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ شہر اب تقریباً مکمل طور پر ہوٹلز اور ریزارٹس میں بدل چکا ہے، جہاں 45,000 کی آبادی پر مشتمل یہ شہر دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے۔ مراکش میں 99.6% آبادی مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے، جن میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مراکش کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اکثر لوگ عربی زبان ہی بولتے ہیں۔ حکومتی اداروں اور سیاحوں سے رابطے کے لیے یہاں کی اکثریتی آبادی کو انگریزی زبان پر بھی کسی حد تک عبور حاصل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اور شعراء آفاق شہر دارالبیضا ہے، جسے ہم کاسا بلانکا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ مراکش کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی بندرگاہ کی میزبانی بھی کرتا ہے، جسے کاسا بلانکا بندرگاہ کہا جاتا ہے۔ کاسا بلانکا اور دارالبیضا دونوں لفظوں کا مطلب سفید گھر ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 34 لاکھ سے زائد ہے اور یہ رائل مراکش بحریہ کے لیے ایک بنیادی بحری اڈے کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ 2022 کے گلوبل فنانشل انڈیکس میں کاسا بلانکا 54 نمبر پر تھا، جس نے نئی دہلی، جکارتا، میکسیکو اور استنبول جیسے کئی عالمی شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسے افریقہ کا سب سے بڑا مالیاتی مرکز بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار خوبصورت مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، مراکش میں چلنے والی کرنسی مراکشی درہم ہے اور یہاں امریکی ڈالر کا استعمال بھی کثیر تعداد میں کیا جاتا ہے۔ یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مراکش اپنا قومی دن 7 اپریل کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور گھروں سے باہر ہاتھوں میں جھنڈے لیے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر خوب جشن مناتے ہیں۔ ناظرین، مراکش کا کالنگ کوڈ +212 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .ma ہے۔ معزز دوستو، اگر ہم مراکش کی قومی چیزوں پر نظر ڈالیں تو یہاں کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جسے بچے، بڑے، لڑکے، لڑکیاں جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ مراکش کا قومی جانور جنگل کا ببر شیر ہے۔ یہاں کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے اور زیتون کی پیداوار اس ملک میں وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ مراکش کا زیتون چاہے پھل ہو یا تیل پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ مراکش کے کھانے بےحد لذیذ ہیں۔ یہاں کا قومی کھانا کوسکوس، جسے سبزیوں اور گوشت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ مراکشی لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مہمانوں کے لیے اسے خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک بار اس ڈش کو کھانے والا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی ڈشز میں کنوفا سب سے زیادہ مقبول اور پورے عرب ممالک میں مشہور اور شوق سے کھائی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مغربی صحارا کا 80% حصہ مراکش کے زیر انتظام ہے۔ یہ صحارا دنیا کا خوبصورت ترین صحرا شمار کیا جاتا ہے، جہاں چلتے ہوئے اونٹ اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت یہ صحرا اپنی خوبصورت سرخی میل رنگت سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ لاکھوں سیاح اس صحرا کی سیر کو آتے ہیں، جہاں بیلی ڈانس کا انتظام ہوتا ہے، سفاری کرائی جاتی ہے اور شام کے وقت شاندار کیمپنگ اور انواع و اقسام کے کھانوں کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی راتیں اور گرم دن اسے مزید پرکشش بنا دیتے ہیں۔ مراکش میں 4 موسم آتے ہیں: گرمیوں کی تپش اور بارش، بہار کا دل نشین موسم، خزاں کا سحر اور پھر سردیوں کا ٹھنڈا موسم، جہاں ملک کے کئی حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، جو اسے دیگر عرب ممالک سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں کی شادیاں بھی بے حد شاندار ہوتی ہیں۔ عورتیں 40 سے 50 تولے تک کے زیورات پہن کر شادیوں میں شرکت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گول دائروں میں رقص کرتی ہیں۔ کھانے کا وسیع انتظام اور پرجوش ماحول مراکشی شادیوں کو یادگار بنا دیتا ہے۔ مراکش کی 45% سے زائد آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ یہاں کی سرزمین انتہائی زرخیز ہے، جہاں گندم، جو، زیتون، اسٹرابری، تربوز، ٹماٹر، لوبیا، سیب، آلو، چنا اور دیگر بے شمار فصلیں کثیر تعداد میں اگائی جاتی ہیں، جنہیں مراکش دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔
زراعت مراکش کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں کی مچھلی کو بھی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیاحت کی صنعت کا نمبر آتا ہے۔ سالانہ 1.5 کروڑ سے زائد سیاح مراکش کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ مراکش سیاحت کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے مقبول ملک ہے۔ مراکش کی معیشت کا ایک بڑا راز اس کی زمین کے نیچے چھپا ہے۔ یہ ملک دنیا کے 70% فاسفیٹ کے ذخائر کا مالک ہے۔ فاسفیٹ کھاد بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر دنیا میں اتنی زیادہ خوراک پیدا کرنا ناممکن ہے۔ دنیا کی آبادی جو پچھلی 1 صدی میں 4 گنا بڑھی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ فاسفیٹ سے بنی کھاد ہے۔ دنیا کے ممالک اپنے فاسفیٹ کے ذخائر ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ چین نے تو اس کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسے میں آنے والے وقت میں پوری دنیا کی خوراک کا دار و مدار مراکش پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نظریں اس مسلمان ملک پر لگی ہوئی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مراکش کی چھوٹی سی مگر جامع دستاویزی فلم، ایک ایسا سفر جو آپ کو تاریخ کے جھرونکوں سے لے کر جدید دنیا کی رنگینیوں تک لے گیا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو مراکش کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔